السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں الرحمان اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر ہفتہ واری نشست آپ کے مسائل ان کا حل۔ آج کے ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی عفنان صاحب دامت برکاتہم، فاضل جامعہ معہد الخلیل اسلامی، متخصص جامعہ دارالعلوم کراچی، معاون مفتی جامعہ بن نوری العالمیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب آپ کی خدمت میں سب سے پہلا سوال ہے، سائلہ پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر مختلف اشیاء ڈیلیور کرنا، یہ جو بوائے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اس طرح کی ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز منتقل کرتے ہیں، اس کا کام کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ غیر مسلم ممالک میں ہمیں شراب یا اور کوئی غیر جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ان اشیاء کا حکم ہوتا ہے کہ یہ ڈیلیور کر دو، تو اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حرام اور ناجائز اشیاء کی ڈیلیوری جائز نہیں ہے، جیسے شراب ہو گیا، مردار کا گوشت ہو گیا، اور اسی طریقے سے خنزیر کا گوشت ہو گیا، اس کی ڈیلیوری جائز نہیں ہے، اور حتی الامکان اس سے بچنا لازم ہے۔ اور ایسی صورت کے اندر اگر کہیں مجبوری آ جائے کہ غیر مسلم ممالک میں بعض اوقات اختیار ہوتا ہے، بعض اوقات اختیار نہیں ہوتا، تو ایسی صورت کے اندر یہ کیا جائے کہ جائز کام ہی کیا جائے اور ناجائز چیزوں کی ڈیلیوری نہ کی جائے، اور کر دی کبھی تو پھر ناجائز ڈیلیوری کے عوض آنے والی اجرت بغیر نیت ثواب کے صدقہ کر دیں۔ ٹھیک۔ اگلا سوال قرآن مجید کے متعلق ہے کہ زب والے قرآن کو بنا وضو کے اٹھا سکتے ہیں، بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں؟ یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ اگر وہ جو اس کا کور ہوتا ہے، غلاف ہوتا ہے، اگر وہ سلا ہوا ہے، بالکل اس کے ساتھ ہے، جی، تو پھر ایسی صورت میں یعنی اس کا جز بن گیا وہ، تو پھر بغیر وضو کے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے، الگ ہو جاتا ہے بآسانی، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو دونوں طرح کے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ لیا جائے۔ جی، عام طور پر احتیاطی کی جائے کہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائے، بند قرآن کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ رات سونے کے لیے خاص نائٹ سوٹ بنایا ہوا ہے، اس میں ناپاکی کا امکان رہتا ہے کہ کسی وقت ناپاکی ہو گئی، اس میں نہ کوئی ناپاکی لگی اور سوکھ گئی، تو کیا جب بھی اس کو پہنے گا اس کو پہننے کے بعد دوبارہ پاک ہونا، غسل کرنا ضروری ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ غسل تو جو لازم ہوتا ہے وہ 4 صورتوں میں ہوتا ہے۔ پہلی صورت اس کے اندر یہ ہے کہ میاں بیوی والا باہم تعلق جس کو جماع کہتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ انزال ہو۔ یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جو کامن ہے مرد و عورت کے ساتھ، اور بقیہ 2 صورتیں وہ عورت کے ساتھ خاص ہیں۔ حیض سے جب پاک ہو عورت، ماہواری سے پاک ہو، یا بچے کی پیدائش کے بعد نفاس سے پاک ہو، تو پھر غسل فرض ہوتا ہے۔ اگر کسی نے نائٹ سوٹ بنایا ہوا یا رات کے پہننے کے کپڑے الگ بنائے ہوئے، اس میں ناپاکی لگ گئی اور وہ اس کو پہن کے سوتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اس کی وجہ سے جسم بھی ناپاک نہیں ہوگا اگر جسم پہ ناپاکی نہیں لگی، لیکن اگر جسم پہ ناپاکی لگے گی تو جسم ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن غسل کرنا بہرحال ضروری، کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ جس جگہ اگر ناپاکی لگی ہے تو اس جگہ کو دھو لینا کافی ہے، اور نہیں لگی تو جسم پاک ہے، احتیاطاً کوئی پانی بہائے تو بہا سکتا ہے، لیکن کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے۔ اس میں تھوڑی سی صحیح یہ وضاحت فرمائیں کہ بعض لوگ بہت سوٹ پہن کے سو رہے ہیں لیکن گرمی ہے، اب ایسی کوئی سہولت بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ پسینے بھی آ رہا ہے، جو ناپاکی میں جو ہلکی سی پسینے کی تری لگی تو اس سے تو بدن کے ناپاک ہونے کا اندیشہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بات یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شلوار اگر خراب ہے، جی، یا رومالی خراب ہے، جی، یا کپڑے کا کوئی خاص حصہ خراب ہے، پسینہ بہت آیا، تو بہت قوی امکان ہے کہ وہ نجاست اس سے لگ کے بدن کو لگ گئی ہو۔ جی، تو اگر ایسا ظن غالب ہو تو ایسے موقع پر پھر ٹانگوں وغیرہ کو اچھی طرح پاک کر لے، کہ اگر اس میں ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی ناپاکی لگ بھی گئی ہو تو پھر جو ہے وہ صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، کہیں عبادت کے اندر ایک شک اور وسوسے کی کیفیت نہ ہو، اور ایک دماغی طور پر اطمینان ہو کہ میں جو نماز ادا کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، یا میرا جسم پاک ہے۔ اس لیے کم از کم ٹانگوں وغیرہ پر یا مخصوص حصے پر جس میں نجاست لگنے کا امکان ہے اس کو صاف کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی کی موجودگی کے باوجود کھلی زمین پر نماز پڑھنے کو ترجیح دی، اس کی کیا وجہ ہے؟
دوسرا یہ کہ اگر ہم بھی ایسا ہی کریں تو کیا کوئی فضیلت حاصل ہوگی اس نماز کو؟ چٹائی کے موجود ہوتے ہوئے زمین پہ نماز کو ترجیح دی، ایسی کوئی حدیث ہے؟ سائل نے ذکر کی ہے سوال میں؟ سوال میں ذکر نہیں کی، لیکن میسج بات یہ ہے کہ زمین پہ جو ہے وہ انسان جب کھڑا ہوتا ہے رکوع کرتا ہے تو سجدہ کرنے کے لیے زمین پہ جاتا ہے، تو ثابت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زمین پہ سجدہ کرنا۔ اگر کوئی چیز بچھا کے سجدہ کرتا ہے اور وہ اتنی ایسی سخت ہے کہ اس پہ سجدہ کرنے سے سجدہ ہو جاتا ہے تو نماز بہرحال ہو جائے گی۔ تو یہ جو انہوں نے بات ذکر کی ہے اس کا حوالہ دیکھنا ہوگا، اور بظاہر تو زمین پہ بھی صحیح ہے، اور اسی طریقے سے چٹائی وغیرہ ہے، یا آج کل صفیں بچھائی جاتی ہیں، یا پھر یہ کہ قالین بچھائے جاتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہو جس پر پیشانی ٹک جاتی ہے تو اس پہ سجدہ ہو جائے گا اور نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا خشوع خضوع آج کل ہے باہر کے تابع، گھروں کے اندر قالین بچھے ہوں، مسجد بالکل سادہ ہو تو لوگوں کا دل ہی نہیں لگتا مسجد میں، تو اس لیے جیسا ماحول ہو، جیسے اپنے گھروں کے اندر ہم رہتے ہیں، اگر اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ تھوڑا بہتر ہم مسجدوں کو بنائیں تاکہ مسجدوں میں دل لگے، کیونکہ آج کل ہمارا خشوع خضوع جو ہے وہ نماز کا باہر کے ماحول کے تابع ہو چکا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اگر کوئی قالین پہ نماز پڑھتا ہے، صف پہ نماز پڑھتا ہے تو بلا قرات نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ باقی ساحل نے جو بات ذکر کی ہے میرے ذہن میں اس کا حوالہ نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے ذکر کیا ہے، اس لیے میں ٹھیک ہے انشاءاللہ ان سے اس کی تصحیح کروا لیں گے، پوچھ لیں گے۔ اگلا سوال مسلم، زوجین آپس میں ایک دوسرے کو نام سے پکار سکتے ہیں؟ میاں بیوی شوہر بیوی کو نام سے پکار سکتا ہے، اور کوئی اور سا نام بھی رکھا جا سکتا ہے محبت میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے، جی، اور بیوی کے لیے شوہر کو نام سے پکارنا معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، جائز تو ہے جی، لیکن برا سمجھا جاتا ہے، اور بعض نے مکروہ تنزیہ خلاف اولیٰ بھی کہا، اس لیے بچنا چاہیے، اور ایک درجے کا فرق بھی ہے، الرجال قوامون علی النساء، جی، اس لیے نام سے نہ پکارا جائے، کچھ اور جو مناسب ہو اس سے پکار لیا جائے، بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال میں صرف عورت کو نکاح کے بعد اپنے نام کے ساتھ والد کا نام لگانا چاہیے یا شوہر کا نام؟ دیکھیں، والد کا نام لگانا چاہیے، شوہر کا نام۔ اگر ولدیت کا خانہ ہے تو والد کا ہی نام لگے گا، اور اگر پہچان کرانی ہے تو پھر اس میں زوجہ فلاں کہہ سکتی ہیں، اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا سکتے ہیں پہچان کرانے کے لیے۔ یہاں ولدیت بدلنا مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کو ناجائز اور حرام کہہ دیں۔ قرآن پاک کے اندر بھی امرأۃ فرعون، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط وغیرہ وغیرہ موجود ہیں، تو جب ایسا موجود ہے تو پہچان کے لیے لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں ولدیت کو بدلنا مقصد نہیں ہے۔ ادعوہم لآبائہم اقسط عند اللہ، یہ جو حکم ہے یہ وہاں ہے جہاں پہ ولدیت میں اشتباہ ہو رہا، ایسا کوئی ہے نہیں، یا تو صرف پہچان ہے، اور اس میں بعض اوقات تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ شوہر کا نام لکھیں تو پھر تو وہی لکھا جائے گا، اسی مناسبت سے لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ام عروج کی طرف سے کہتی ہیں کہ میری دادی سب گھر والوں کو یہ کہتی ہیں کہ حمل میں چاہے کوئی سا بھی مہینہ ہو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرو۔ دوسرا یہ کہ حاملہ کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ تیسرا یہ کہ اعمال کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ کیا یہ سب باتیں ٹھیک ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ حمل کی حالت میں باہر صورت بیٹھ کر نماز ادا ہو جائے گی۔ اس کے لیے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ کھڑی ہو کر نماز ادا کر سکتی ہیں اور رکوع سجدہ باقاعدہ کر سکتی ہیں تو پھر تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا اور رکوع سجدے کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسی صورت کے اندر اگر کوئی بیٹھ کے نماز ادا کرتی ہے فرائض، اور اسی طرح سجدہ زمین پہ کرنے کے بجائے اشارے سے کرتی ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کی کنڈیشن ایسی ہے، حمل کی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکتی، کھڑی نہیں ہو سکتی، یا کچھ اور وجہ ہے، تو پھر وہ اشارے سے نماز پڑھ سکتی ہے، بیٹھ کر پڑھ سکتی ہے، یعنی کوئی عذر ہے ایسا جو مانے ہے تو پھر کر سکتی ہے۔ اگر عذر نہیں ہے تو پھر کھڑے ہو کر ہی پڑھے اور زمین پہ باقاعدہ سجدہ کرے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آخری مہینے ایسے آ جاتے ہیں کہ جس میں بچہ جو ہے اس کے دم گھٹنے کے لیے ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ دم گھٹنے کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور ایسا ایشو ہے، یا ایسی کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھتی ہے، سجدہ نہیں کر پاتی، تو اشارے سے پڑھ سکتی ہے۔ یہ سائلہ انہوں نے سوال کیا تھا، اس میں ایک تو نے تفصیل یہ لکھی تھی کہ میں تیسرے مہینے کی حاملہ ہوں اور مجھے کوئی ایسا خاص زیادہ عذر نہیں، لیکن یہ ہے کہ کمر میں درد اور جسم کے مختلف حصوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تو اس وجہ سے میں بیٹھ اس کے اندر یہی بات ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہیں، باقاعدہ زمین پہ سجدہ کر سکتی ہیں تو ایسا کر لیں، اور اگر زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتی تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں۔
اور کھڑے ہونے میں مشکل ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتی ہے. لیکن ایسے کوئی ناقابل یعنی برداشت تکلیف ہو, ہلکی پھلکی تکلیف ہے, تو یہ کوئی عذر نہیں ہے, وہ تو ہو ہی جاتی ہے, کام کاج وغیرہ میں لگ کے تو ہلکا پھلکا تو انسان متاثر ہو ہی جاتا ہے. ہاں کوئی ایسی تکلیف ہے جو ناقابل برداشت ہو, یا آگے کوئی بیماری بڑھنے کا, یا بیماری ایسی جو ہو کہ وہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے کوئی اور آگے حرج لازم آ رہا ہو, تو پھر گنجائش ہو. ٹھیک ہے. اگلا سوال میں صاحب کہ نبیذ کیا چیز ہے؟ میں نے کسی عالم کے بیان میں سنا کہ یہ بہت طاقتور شے ہے اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نبیذ بالکل طاقتور چیز ہے, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے ثابت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا, ان کے مٹکے میں وہ بھری ہوتی تھی اور مختلف چیزوں کی یہ بنا کرتی تھی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہے وہ مثال کے طور پر اس کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز ڈال دی, جیسے کھجور ہے, کھجور کو پانی میں رکھ دیا, رات کو رکھ دیا, صبح تک کیا ہوگا, کھجور کو گٹلی نکالی اور اس کے جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے, اس کو پانی میں ڈال دیا گٹلی, اور اس کا وہ نکالنے کے بعد اب صبح کو جب آپ پانی اس کا دیکھیں گے تو اس میں مٹھاس آ جائے گی, اور اسی طریقے سے اس میں کھجور کا مزہ آ جائے گا, تو وہ نبیذ بن جاتی ہے اس طرح. بس یہ کہ اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں نشہ نہ آئے اور اتنی پرانی نہ ہو جائے کہ وہ جھاگ مارنے لگے, کہ وہ شراب کی طرف چلی جاتی ہے, پھر اس کا استعمال صحیح نہیں ہے. اس سے پہلے ہو تو ایک آدھ دن آپ نے رات کو رکھی, صبح پی لی, ہے صحیح ہے, نبیذ ہے, اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک. اگلا سوال ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ بالکل یا روحانی علاج معالجے کا کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے, اور بعض لوگ بہت زیادہ اس پہ انحصار کرتے ہیں, اصل حقیقت سے آگاہ فرمائیے. روحانی علاج, ہم اس کو روحانی علاج کہہ دیتے ہیں, بظاہر تو اس کو روحانی علاج ہمارے یہاں مشہور ہو گیا. ہاں اس کے اندر تو اس کو روحانی علاج نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ اس میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ جنات جادو وغیرہ کا علاج ہوتا ہے, اور روحانیت تو ایک الگ ہی چیز ہے. اور دوسری بات یہ, اس کا بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا, جنات کا, جادو کا, اس کے علاج کا اور اس کے اثرات کا. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الجن اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی جادو کیا گیا اور اس کے اثرات آپ پر مرتب ہوئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھولنے لگے تھے, کوئی کام نہیں کیا تھا, ایسا لگ رہا ہے جیسے کر لیا ہے, اس طرح کی کیفیت ہوئی. اور پھر اس کا علاج بھی اللہ جل شانہ نے بتایا 2 فرشتے بھیج کر, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ پڑھ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ گرہیں کھولی, اس سے وہ گرہیں کھل گئیں. ایک یہودی نے کیا تھا, تو اس کی حقیقت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. اور البتہ یہ کہ اس کے لیے حفاظتی دعاؤں کا جو حصار ہے, جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں, اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. بالخصوص رات کو سوتے ہوئے جو دعائیں ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس ہے, قل هو اللہ احد ہے, یہ اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کر اپنے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ جا رہا ہے وہاں تک ہاتھ پھیرے, اور جہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہاتھ تو لیٹے لیٹے ان اعضاء کی نیت کر کے پھونک مار دے. آیت الکرسی ہے. تو یہ حفاظتی جو دعائیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہیں, اگر انسان اس کا اہتمام کرے گا تو بہت حد تک ان اثرات سے محفوظ ہو جائے گا. لیکن اس کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے, اس میں غلو کرنا بھی صحیح نہیں ہے. بعض لوگ کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے عاملین کے پاس چلے جاتے ہیں, اور بالخصوص عورتیں کچے عقیدے کی ہوتی ہیں, جلدی مان جاتی ہیں, اور وہ بھی نفسیات سے کھیل رہے ہوتے ہیں, ایسا ہوا ہوگا ویسا ہوا ہوگا, تو اس میں بڑے مفاسد لازم آتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ اس میں غلو بھی صحیح نہیں ہے, اور اس کا بالکل انکار بھی صحیح نہیں ہے. حد میں رہتے ہوئے اس کا جتنا ثابت ہے اتنی بات کو ماننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال میں صاحب, ام سلمان کہتی ہیں کہ ہماری ایک جاننے والی کو پہلی بار حیض آیا 8 دن, پھر 3 مہینے کا گیپ ہو گیا, اب دوبارہ بلیڈنگ ہوئی, لیکن کیفیت یہ ہے کہ ایک دھبا, پھر کئی گھنٹے گیپ, پھر دھبا. تو اب یہ کتنے دن تک نماز نہیں پڑھے گی؟ اس کو حیض سمجھا جائے گا یا استحاضہ ہے؟ اس کا ذرا تفصیل سے. پہلی دفعہ ان کو 8 دن حیض آیا جی, اور اس کے بعد 3 مہینے تک نہیں آیا. نہیں, یعنی ان کی عادت یہ ہو گئی گویا کہ 8 دن حیض اور 90 دن ان کے ایسے گزرے جس میں حیض نہیں آیا. پھر جو حیض آ رہا ہے وہ مستقل نہیں آ رہا, ڈاٹ ڈاٹ یعنی دبے آ رہے ہیں. جی, تو اس کے اندر بھی جب سے پہلا دھبا دیکھا وہیں سے اس وقت سے شمار کرنا شروع کر دے 8 دن تک. ٹھیک ہے. اگر 8 دن یا 8 دن سے زیادہ اگر ہوتا ہے, لیکن 10 دن سے کم پہ رک جائے تو ٹھیک ہے, سارا کا سارا حیض ہوگا. اور اگر یہ ڈاٹ ڈاٹ آتے آتے 10 دن سے اوپر چلا جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر 8 دن لے لے, باقی استحاضہ. اگر 10 دن یا 10 دن سے کم پہ رک جائے تو سب کو حیض بنا لے, سب کو حیض سمجھا جائے گا.
اور لیکن اگر یہ خون آتے آتے 10 دن سے اوپر چلا جائے تو پھر سابقہ عادت کے مطابق 8 دن ہے سمجھے، باقی کو استحاضہ سمجھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ 8 دن سے زیادہ اگر بڑھ گیا تب بھی نماز نہیں پڑھے گی، 10 دن تک انتظار کرے گی۔ دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ابتدائی حکم ہوتا ہے ایک انتہائی۔ جی، عورت نے دیکھنا شروع کیا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8ویں دن تک پہنچ گئی، ایام عادت 8 دن تھے، اب اگر خون رک جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر عادت کے ایام پورے ہو گئے، جی، ایک نماز کے مستحب وقت تک انتظار کرے، جی، آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو نہا دھو کے جو ہے وہ نماز پڑھ لے، لیکن اس کے بعد آ گیا جی، تو اب چونکہ اس کو حیض بنانا ممکن ہے لہٰذا اب نمازیں چھوڑ دے گی، 8ویں کے بعد 9ویں دن بھی چھوڑ دے، 10ویں دن بھی چھوڑ دے، اگر 10ویں پہ رک جاتا ہے یا 10ویں سے کم پہ رک جاتا ہے تو عادت 8 سے 9 کی طرف تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ آتے آتے 10 دن سے بھی اوپر چلا گیا، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی 10 دن سے اوپر چلا گیا تو ایسی صورت کے اندر 8 دن حیض کے ہو جائیں گے، اور جو نمازیں پیچھے 9-10 دن کو چھوڑی تھی حیض سمجھ کے، وہ چونکہ غلط ہو گیا، وہ اندازہ غلط ہو گیا، تو اب ان نمازوں کو لوٹانا پڑے گا۔ تو ابتدائی حکم یہ تھا کہ جب دیکھتے دیکھتے 90 دن تک پہنچے نمازیں چھوڑ دے، لیکن انتہائی حکم سے پتہ چلا وہ جو نمازیں چھوڑی تھی وہ کیا تھا کہ وہ غلط تھیں، وہ 2 دن کی نمازیں استحاضہ، لوٹائیں۔ تو دوبارہ لوٹانے پڑی۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال صرف جمعے کے دن مسجد دیر سے پہنچے، ایسی جگہ نماز پڑھنے کی جگہ ملی جہاں کچھ گرد تھی، اب نماز کی نیت تو مان لی لیکن دوسروں کے درمیان یہ پتہ نہیں سائل نے کیا لکھا ہے جی، اس کا سوال یہ ہے کہ میں ایسی جگہ نماز پڑھنے کے لیے پہنچا کہ جہاں پہ گرد تھی اور میں وہاں نماز پڑھ رہا ہوں، اب میں کپڑوں کے خراب ہونے کے ڈر سے ذرا اچک کر بیٹھ رہا ہوں نماز میں، سکڑ کے بیٹھ رہا ہے، کہیں پہ پورا سجدے سے نہیں اٹھ رہا کہ کونی لگے گی، کافی زیادہ گرد ہے، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی؟ پہلی بات تو یہ جلدی آنا چاہیے کہ ایسے گرد و غبار والی جگہوں پہ راستوں میں ایسے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اگر کوئی ایسے کھڑا ہو گیا تو پھر کپڑوں کو سمیٹنے اور اس طرح اپنے آپ کو اس طرح سکیڑنے سے اور سکڑ کر اس طرح ہونے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کو مکروہ لکھا ہے فقہا نے، کپڑوں کو سمیٹنا سکیڑنا۔ بہرحال نماز ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ ایسی صورت میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو جس طرح نارمل نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح نماز پڑھے، اور اس کے لیے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے جلدی آئے اور آگے کی صفوں میں آ کر بیٹھے۔ بہت شکریہ ناظرین محترم، آپ ہمارے ساتھ رہے، انشاءاللہ آئندہ اتوار آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔